أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 45, 46, 47 اور 48 تجوید کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. واو کے لیے شفتین گول، شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، تو ان کی شکل یہ ہونی چاہیے و. یہاں پہ کیا ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اصل میں یہاں پہ کسرہ تھی. یہ کلمہ تھا استعینو، فعل امر ہے، آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو جب وصل کلام میں اس کی حرکت جو ہے وہ لکھنے میں بھی حذف ہوئی ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ واو زبر کے ساتھ ہے تو آگے سین پہ جائیں گے تو پڑھیں گے وستعینو. وستعینو، عین کی جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے، وستعینو جو ہے وہ حمزہ سے ہو جائے گا، وہ غلط ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پہ کیا تھا، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو ہم اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. انہا، نون کے اوپر شد ہے تو اس پہ غنہ کریں گے. یہاں با کے اوپر جزم ہے تو اس با کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. بالصبری، صبری، صبری نہیں، با کو پکڑ کے نہیں رکھنا، اس کو چھوڑنا ہے، اس کے مخرج کو آگے را کے پتلا را کرنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خوا کو پر کریں گے. اگر یہاں پہ ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ادغام شفوی ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. اگر میم کے بعد میم آ جائے، اگر میم کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور اگر میم ان دونوں کے علاوہ کوئی ہو تو اظہار شفوی ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ میم کے بعد واو ہے، میم ساکن ہے، ساکن کے بعد واو ہے تو یہ ہم اس کا اظہار کریں گے مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سوال پیدا ہوگا کسی اسٹوڈنٹ کے دماغ میں کہ یہاں پہ کوئی مد لکھی ہوئی نہیں ہے یا بنی کی طرح، تو اس کو اتنا لمبا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ محل مد ہے. ہم نے جانا کہ واو مدہ جو ہے وہ محل مد ہے. اگر اس کے بعد سبب مد ہو تو، جیسے بنی، یہ یا مدہ ہے، یا کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے، یہ محل مد ہے. تو اس سے آگے والے کلمہ میں حمزہ جو ہے وہ سبب ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کے اوپر مد ڈال دو جی. اسی طرح کلمہ اسرائیل ہے، را یہ کھڑی زبر کا مطلب ہے، را کے با، را کے یعنی الف کے ماقبل را کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. تو تینوں حروف مدہ مل گئے ہمیں. تو نوٹ کرنا ہے کہ ان کے بعد اگر سبب مد ہو تو اس کے اوپر مد آ گئی.
تو اس میں اسی کلمہ کے اندر سبب مد ہے تو یہ مد متصل ہے، اس میں آگے والے کلمہ میں حمزہ سبب مد ہے تو یہ مد منفصل ہوگی، اور اس کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی تو ہم اس کو لمبا کر کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم اس کو یہاں پہ وقف کرنا ہے تو نون کی زبر کو ہم نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نون کو سکون دے رہے ہیں۔ تو سبب مد میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے دو ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک ساکن حرف کوئی بھی۔ تو جب ہم نے یہاں پہ رکنا ہے تو اس نون کو ہم نے خود محل سبب مد بنا لیا، تو اس لیے اس کا نام ہے مد عارض وقفی للسکون۔ تو یہ مد عارض وقفی ہے، وقف کی صورت میں ہم عارضی طور پہ کسی جگہ پہ مد کریٹ کر لیں تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ تو یہ ہوگا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نون کے اوپر جا کے آواز بھی بند اور سانس بھی بند۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ یہاں پہ رکنا ہے، دو زبر والی تنوین ہے تو الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ یہاں پہ تنوین کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام آ جائے تو یہ ہے اس کا ادغام کامل ہوگا۔ تنوین کو بالکل اصل میں کلمہ ہے یومن، آگے لام ہے تو اس کو پڑھیں گے یومن لا تجزی، جیم کے اوپر کلکلا کریں گے۔ نفس عن نفس، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اس کا اظہار ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف ہے تو یہاں پہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ یہ 15 حروف اخفا ہے تو یہ پڑھیں گے نفس عن نفس شیئا، یہاں دونوں پہ نون ساکن کے اوپر بھی اور تنوین کے اوپر بھی۔ اس کے بعد والا کلمہ حروف اخفا میں سے ہے، نون بھی حروف اخفا میں سے ہے اور یا بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ، قاف کے اوپر کلکرا کریں گے۔ کلکرا کتنے حروف پہ ہوتا ہے؟ قاف، تا، با، جیم، دال، جب بھی یہ ساکن ہو تو یہاں پہ قاف ساکن ہے تو پڑھیں گے یقبلو، یقبلو نہیں کریں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ یہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ یؤخذ، یؤخذ منها عدل، 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 ولا، دال کے اوپر جزم ہے تو اس کو یہاں پہ کلکلا کریں گے۔ آگے تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا۔ عدل ولا هم ينصرون۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی طرف۔ واو حرف عطف ہے، استعینوا کا مادہ ہے۔ چلیں آج ہم ایسا کرتے ہیں، یہ کلمہ میں لکھتا ہوں تو ہمیں نہیں پتا اس کا مادہ کیا ہے۔ تو مادہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو نون جمع کی علامت ہے، نون رابی گرا ہوا کسی وجہ سے ہم نے واو کو حذف کر دیا، تو اس سے پہلے الف سین تا ایک باب استفعال ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی لفظ کو باب استفعال پہ لے جانا ہو تو استغفر یستغفرو کی طرح استعانہ یستعینو بنانا پڑتا ہے ہمیں۔ تو ہم نے الف سین تا کو گرایا
تو بعد میں ہمیں دو لفظ ملے، عین یا اور نون. یا تو ابھی ہمارے پاس دو ہی آپشن رہ گئی ہیں، عین، یہ یا تو عین یا نون ہے یا یہ عین واو نون ہے، چونکہ حروف علت نے بدلنا ہے اپنی ماقبل کی حرکت کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تو یہ عین کے بعد، عین کے نیچے کسرہ ہے تو اس کے بعد یا ضرور آنی تھی. یا تو یہ اصل کلمے کی حصہ ہے، یا ہو سکتی ہے، یا اس کسرہ کی وجہ سے یہاں پہ واو تھی تو وہ واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو گئی ہے، تو ہمارا مادہ جو ہے یا تو عین ہے یا اون ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ اس میں عین واو نون مادہ ہے. یہ اپنی ہم بنا کے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ووکیبلری جو ہماری بڑھتی جائے گی ہمیں پتہ چلتا جائے گا. تو اگر ہم عین واو نون مادہ لے کے چلے تو یہ لفظ ہمارا بنے گا استعون یس تعوینو. یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یستعوینو یہ ہمارا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ تستغفرون کے وزن پہ آئے گا، تو ہم اس کو تستعوینون، تو یہ ہمارا کلمہ بنے گا، یہ تستعوینون. ابھی آپ اس میں حروف علت انوالو ہے. کون سا حروف علت ہے؟ واو. ٹھیک ہے جی. واو حرف علت کسرہ کے ساتھ ہے اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے. تو قانون یہ ہے کہ اگر ماقبل ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے دیتا ہے. تو یہ بن جائے گا واو جو کسرہ ہے اپنی ماقبل کو دے دے گی، تو خود اس ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل ہوگی. اس کے عین کے نیچے کیا آ گئی ہے؟ کسرہ. تو کسرہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یا. اگر زبر آتی تو ہم کس میں بدل دے؟ میں. جیسے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ ہے استعون، اون تھا نا، عین واو نون. تو ہم کیا کریں گے؟ واو کی حرکت ماقبل کو دیں گے، عین ساکن ہے، اسی طرح جو کلیہ یہ ہے. تو اس واو کی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، تو زبر ہم نے عین کو دی. ابھی عین کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ واو تبدیل ہو جائے گی الف واو یا کسی ایک میں. تو کس میں تبدیل ہوگی؟ یہاں پہ الف میں. تو یہ لفظ بن جائے گا استعانہ. استعانہ یستعینو، یستعینو تستعینو تستعینو استعینو نستعینو. تو یہ ہمارا سورہ فاتحہ کا جو کلمہ ہے وہ یہی ہے، نستعینو. ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. تو تستعینو تستعینون، تو ہم اس واو کو یا میں بدلتے ہیں، یہ حذف کر دیتے ہیں. ابھی اس سے ہمارا فعل امر بنے گا. فعل امر بنانے کا طریقہ معروف ہے، بہت زیادہ، بہت بار کیا ہوا ہے ہم نے. کیا کہ تا علامت مضارع گرا دے. اگر جمع کا صیغہ ہے تو نون اعرابی گرا کے ایک الف کا اضافہ. ابھی دیکھنا ہے کہ پہلا کلمہ ساکن ہو تو ایک الف کا اضافہ کریں گے، اگر ساکن نہ ہو تو ایک الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چونکہ ہمیں ساکن مل رہا ہے تو ہم ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت دینے کا اصول کیا ہے جی؟ حرکت کس کلمے کو دیکھیں گے؟ عین کلمے کی حرکت. تو عین کلمے کی حرکت کیا ہے؟ وہ ہماری چونکہ حذف ہو گئی ہے، وہ کسرہ تھی، تو ہم اس کو کسرہ دیں گے. استعینو، یہ کبھی بھی استعینو نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ لفظ ہمارا بنا استعینو. تو واو اس کے پہلے آ گئی ہے تو یہ اپنی حرکت جو ہے وہ حمزہ وصلی ہے، یہ تو یہ حرکت حذف کر دے گا. تو اس کو پڑھیں گے واستعینو. اور تم مدد طلب کرو، فعل امر کا صیغہ ہے، اور تم مدد مانگو، مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ یہ با حرف جر ہے. ٹھیک ہے جی. الصبر کے ساتھ،
دو چیزوں کے. صبر کا عطف اسم کا اسم کے اوپر عطف ہوتا ہے, جملے کا جملے کے اوپر ہوتا ہے, اسی طرح یہ مناسبت ہے اس کی. تو یہ الصبر اور الصلاۃ دونوں اسم ہیں. یہ جو الصلاۃ کلمہ ہے نا, یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, اور آپ پڑھا بھی دیکھا بھی ہوگا کہیں آپ نے, لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو سلوتن یا زکوتن سے زکاتن اور صلاتن بنایا تھا, یہ واو جو ہے رسم الخط کی واو ہے. اصل میں کلمہ آپ کو لکھنے میں اس طرح بھی عربی کتب میں ملے گا. تو اصل کا ہم نے کلمہ یہی بنایا تھا. اس کے بعد سوال باقی یہ رہ گیا تھا کہ یہ واو کیسے لوٹ آئی. تو یہ واو میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, وہ کہتا ہے یہ رسم الخط کی واو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور تم مدد طلب کرو. الصبر اسم ہے الف لام کی وجہ سے. صلاتن کو ہم بنا چکے پہلے پچھلے لیکچر میں, وہ بھی یہ اسم ہے. تو نماز اور صبر کے ساتھ تم مدد طلب کرو. یہ باقی آگے آئیں گے انشاءاللہ باتیں نحو میں. آگے چلتے ہیں. واو پھر عطف ہے. ان یہ دو حروف ہیں, مشبہ بالفعل ہے. ان کیا ہے جی؟ حرف ہے مشبہ بالفعل. کون کون سے ہیں؟ ان, ان, کأن, لکن, لعل, لیت. یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں. اس کے ساتھ اس کا اسم آیا ہے, یہ اسم ہے, اسم ان. لام, یہ اس کو لام کہتے ہیں, لام ابتدا. لام ابتدا. کبیرتن پہ آیا ہے, تو کبیرتن فعیلتن کے وزن پہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف با را. کبر بڑائی, بھاری ہونا, بڑا ہونا. تو یہ فعیل کے وزن پہ اسم ہے. الا حرف استثناء ہے, حرف استثناء. علی حرف جر ہے. خاشعین کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور کیسے بنا؟ یہ خا شین عین. تو یہ آپ مجھے بتائیں, ال کو اتار دیں. خاشعین یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے بنا ہے یا ثلاثی مزید فی سے؟ بس ایک جواب دے دیں مجھے. خاشعین ثلاثی مجرد سے بنا ہے یا ثلاثی مزید فی سے؟ نہیں, غلط ہے جواب. غلط ہے تو اس کا مطلب ثلاثی مجرد سے بنا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانا ہو تو خا شین فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس کی شکل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, الف لام تو اتار دیں نا جی آپ, تو یہ خاشع بن رہا ہے, ڈرنے والا. تو یہ فاعل کے وزن پہ ہے جی بالکل. جب اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ ہو تو سمجھو وہ ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے اور فعل ماضی سے بنتا ہے یہ. اگر اسم الفاعل میم مضموم کے ساتھ ہو تو وہ ثلاثی مزید فی سے بنا ہوا, یہ یاد رکھیں. تو یہ لفظ ہمارا ہے خاشعی, خاشعین. تو خاشعین, 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 اعلی خاشعین. جر کے بعد حالت جری مجرور ہوگی تو یہ لفظ بنا خاشعین. الذین اسم موصول ہے. یہ آپ کو یاد کرنے ہیں, پتہ نہیں کیے ہوئے ہیں کہ نہیں. الذی, اللذان, اللذین, اللتی, اللتانی, اللاتی یا اللہ. شاباش. یظنون, یہ لفظ ظا نون نون ظن ظننا, اس کا ثلاثی مجرد میں فعل ماضی بنے گا ظننا. تو اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے. یہ ایسے کلمات ہیں, ان کو عربی گرامر میں مضاعف کہتے ہیں. دیکھیں دو کلمات ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے.
ان दोनों को प्रोनाउंसिएशन करते वक्त क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इस कलमे को हम मुदाफ नहीं कह सकते, इसको कहने के लिए यहां पे आइन निकालनी पड़ेगी। ये दो हम जिन्स हरफ इकट्ठे आ जाएं जिस कलमे में, उसको मुदाफ कहते हैं। और जो इस मुरक्कब इजाफी होता है उसका एक जुज मुदाफ होता है और एक जुज मुदाफ इलैह। तो ये कलमा नहीं है हमारा कलमा है मुदाफ। तो ये बाब नून से है, बनेगा कैसे? ज़ानाना नासारा, नासारा के वजन पे क्या बन गया जी? ज़ानाना। तो यज़नूनु, यनसुरु के वजन पे यज़नूनु। ठीक है जी। तो जब भी दो हम जिन्स हरफ इकट्ठे आए, अगर उनमें से पहले हम जिन्स का माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को देता है, अगर साकन ना हो तो हम उसको खुद साकन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये नून का नून के अंदर इदगाम होके ये लफ्ज बन जाएगा ज़न्ना, और ये नून की पेश जो है ज़ा को मिलेगी और ये खुद नून साकन हो जाएगा। तो ये लफ्ज बन जाएगा यज़ुन्नु। ये यज़ुन्नु, यज़ुन्नाने, यज़ुन्नूना। तो ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। यज़ुन्नूना ये जुमान इस्तेमाल होता है, जन गुमान करने के माने में भी आता है और यकीन के माने में भी आता है। तो ये है हमारा कलमा। अन्नहुम, ये फिर उसी तरह जैसे इन्ना हा आया है, ये अन्ना भी हरूफे मुशब्बह बिल फेल है, इन्ना अन्ना, और हुम इसका इस्म है। तो ये हुम जो है इस्म अन्ना है। आगे चलते हैं जी। मुलाकू क्या है? हाँ जी, अभी आ जाए ना जवाब। ये मुलाकू भी इस्मुल फाइल है। ये रूट वर्ड है इसका लाम काफ या, लकिया, मुलाकात करना। तो ये लकिया से इस्मुल फाइल बना हुआ है जी। ये इस्मुल फाइल सलासी मुजर्रद से है या मजीद फी से है? ये अभी हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करके हटे हैं कि ये सलासी मुजर्रद से है। ख्वाशिअ के वजन पे इस्मुल फाइल आए तो वो सलासी मुजर्रद से बनता है, और अगर मीम मजमूम के साथ इस्मुल फाइल आए तो वो सलासी मजीद फी से है। ठीक है जी। अभी हमने ये तलाश करना है कि सलासी मजीद फी के कौन से बाब से है। जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बाब 8 हमने पढ़े हुए हैं। तो ये कोई मुशाबत आपको नजर आ रही है जी? इफ़आल से तो नहीं है, वो तो बनता है अफ़अला युफ़इलु से मुफ़इल या मुफ़अल। जैसे अनसरा युनसिरु से मुनसिर या मुनसर। आगे चलें, अफ़आल तफ़ईल, फ़अला युफ़इलु से अगर हम कहें ख़ब्बरा युख़ब्बिरु से मुख़ब्बिर या मुख़ब्बर, वो भी नहीं है। आगे चलते हैं, बाबे मुफ़अला है, क़ातला युक़ातिलु से मुक़ातिल या मुक़ातल। अब यहां पे लफ्ज है हमारा लाका या युलाकियु। तो ये लफ्ज बनेगा हमारा इसका फेल मुफ़अला जी। युलाकियूना ये है हमारा लफ्ज, युलाकियूना। कैसे? लाका या युलाकियु, फ़अला युफ़ाइलु, युफ़ाइलु के वजन में बन रहा है युफ़ाइलु, युफ़ाइलाने युफ़ाइलूना, युलाकियूना। तो या इसका कलमा कौन सा है? लाम कलमा हरफे इल्लत या है, लाम कलमा। तो क्या बनेगा यहां पे? ये या अगर हरफे इल्लत मजमूम हो, माकबल मकसूर हो, उसके बाद में वाव हो, तो वो क्या करता है? अपनी हरकत माकबल को दे देता है। तो ये बन जाएगा, दो साकन है, दो साकन में से या हज़फ हो जाएगी, तो ये युलाकूना बन जाएगा। अगर इससे इस्मुल फाइल बनाना है तो हम या इलामते मुजारे को गिरा के मीम मजमूम का इजाफा करेंगे, तो ये लफ्ज बनेगा मुलाकूना।
ٹھیک ہے. تو اگر یہ جو لفظ ہے جمع کا صیغہ ہے اور مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف ہے اور رب مضاف الیہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ جب بھی مضاف تثنیہ اور جمع کے نون کے ساتھ آئے تو اس کا نون گر جاتا ہے. تو یہ لفظ ہے ہمارا ملاقو، مضاف، ملاقات کرنے والے، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ یہاں پہ یہ آگے بحث کریں گے انشاءاللہ. رب اسم ہے تو یہ دونوں بھی مضاف مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. یہ مرکب جاری، اسم جمع اسم ضمیر، واو پھر عطف، انہم پھر اسی طرح، اس کی میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گا، الیہ جر مجرور، راجعون ہاں جی یہ بھی اسم الفاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. کہاں سے بنا ہے جی؟ مجرد سے یا مزید فی سے؟ یہ مجرد سے. کیسے بنا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے راجع. تو کیسے بنائیں گے اس کو؟ عین کلمے سے پہلے الف لگا کے یہ راجع بن جائے گا. راجعین، راجعان، راجعون. تو یہاں پہ یہ ہمارے حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، راجعون. یہ کلمہ ہے ہمارا. آگے چلتے، اس پہ میں بھی ڈسکس نہیں کروں گا، اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں. یہ ہم کہیں گے جی اس کی صرف بھی اور اس کی نحو بھی لیکچر نمبر 69 میں موجود ہے. ٹائم بچا لیں گے. جس نے جانا ہے ٹک کر کے 69 پہ جائے، یہ ساری باتیں سن. بین 100% سیم کلمات. وہ انی، پھر یہ واؤ جمع ان جمع یا، یہ یا ان کا اسم ہے تو اس یا نے انا کو انی کر دیا. نون کی جو زبر ہے یہ یا چاہتی ہے میرا ماقبل کسرہ ہونا چاہیے، تو اس کسرہ نے اس کو انی کر دیا. کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، ہے یہ انا حروف مشبہ بالفعل ہی ہے جیسے پیچھے آ رہے ہیں یہ انہم. آگے چلتے ہیں. فضلتکم، یہ اس کا کیا ہے جی؟ فا ضاد لام، فضل. تو یہ لفظ ہے ہمارا باب تفعیل سے. فعل یفعل، فضل یفضل. تو یہ فضل، فضلا، فضلوا، فضلت، فضلنا. میں نے فضیلت دی، ہم نے فضیلت دی. تو یہ ہے فضلت، میں نے فضیلت دی. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. کس کو فضیلت دی؟ قم. یہ ضمیر ہے اور یہ فعل کے بعد آ رہی ہے، منصوب ہے، متصل ہے. الا پھر حرف جر ہے. العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں ہم عالمین کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ اپنی حالت جری میں ہے. اس کا روٹ ورڈ عالم ہے. عالم اور عالم میں فرق یہ ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم کسی علم رکھنے والے کو. اسم الفاعل ہے فاعل کے وزن پہ. اگر یہی کلمہ فاعل کے وزن پہ عالم ہو جائے تو وہ ہے علم والا. لام کے اوپر زبر کے ساتھ اس کا معنی ہو گیا جہان. واتقوا، عالمین نہیں پڑھ سکتے اس کو. عالمین بنا تو جی اصل میں عالمین ہے، عالمین عالمین جمع ہے، یعنی سب جہان. اگر دو جہان ہوتے تو عالمین ہوتا. واو پھر حرف عطف ہے. واتقوا، یہ لفظ بھی واو، قاف اور یا سے ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ لکھ لیتے ہیں واو، قاف، یا. یہ باب افتعال سے ہے. ایو، ایو، تقیا،
यल्तकी यू। ठीक है जी। ये चूंकि वाव अलिफ के साथ है, जमा का सीगा है, तो हम भी अपना कलमा जो है वो जमा का सीगा ले लेते हैं। ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा बनेगा तल्तकीयूना। जी, यहाँ पे एक काबिल जिक्र बात है कि जब भी बाबे इफ्तिआल से कोई ऐसा कलमा आए जिसका फा कलमा वाव हो तो वो वाव ता में बदल जाती है। इस कुलिये के तहत हम वाव को ता से बदलेंगे। ये बन जाएगा तत्तकीयूना। ठीक है जी। आगे क्या होगा? ये वही जो अक्सर मैं जिक्र करता हूं, तीन कंडीशनें पूरी हो रही हैं। कौन सी? कि लाम कलमा हरफ इल्लत या मजमूम है, माकबल मकसूर है और उसके बाद में वाव है, तो ये अपनी हरकत माकबल को देगी और खुद ये दोनों साकन होने की वजह से गिर जाएगी या, तो ये लफ्ज बनेगा तत्तकूना। ठीक है जी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं इन दोनों का इदगाम नहीं कर रहा, उसकी वजह है जी, अभी मैं इन दोनों का इदगाम नहीं कर रहा। इदगाम इसलिए नहीं कर रहा कि अभी हमने इससे फेल अमर बनाना है, तो फेल अमर बनाने के लिए हम ता को गिराते हैं, आगे नून जमा का है, इसको गिरा के अलिफ का इजाफा करते हैं, तो अभी हमारे पास साकन कलमा बच गया है। ठीक है। अगर मैं इसका तत्तकूना तशदीद के साथ लिख देता तो फिर वो तशदीद के अंदर बेशक एक साकन होता है, फिर उसको फुक्कुल इदगाम कहते हैं। इदगाम को खोल के हम समझाना पड़ता कि ये साकन है जिसकी वजह से हमने अलिफ का इजाफा किया, तो ये साकन की वजह से हमने एक अलिफ का इजाफा किया, उसको हरकत वो दी जो आइन कलमा की है, तो वो हम कसरा देंगे। ये बनेगा इत्तकू। तो ये ता और ता का आपस में इदगाम होगा, तो ये लफ्ज लिखने में इस तरह आ जाएगा इत्तकू। तो यही हमारा कलमा है। ये हर्फ, ये चूंकि हमजा वसली है, तो यहाँ पे लिखने में इसकी हरकत जो कसरा हज़फ हुई है, तो हम पढ़ते हैं वत्तकू, असल में है व इत्तकू। तो ये आपका कलमा बना। यौमन इस्म है, अपने दो जबर वाली तनवीन की वजह से हालत नस्बी में है, वो आगे हम चेक करते हैं क्यों नस्बी में है। ला तजजी, ये इसका रूट वर्ड क्या है? जीम जा और या, बड़ा आसान है। जजा या यजजीयु, बाब दाराबा यदरिबु से है, दाद से, तो ये तजजीयु। यहां पे भी वही कानून है, ये तीन जो एरो में डालता हूं ना हमेशा, तो ये भी है क्या? ये हरफे इल्लत लाम कलमा मजमूम है, लाम कलमा या मजमूम है, ये शर्त है। ठीक है जी। उसका माकबल या है, कसरा है, लेकिन बाद में वाव नहीं है। यहां पे क्या था? या हरफे इल्लत मजमूम थी लाम कलमा और उसके माकबल मकसूर, बाद में वाव थी, तो हमने उसकी हरकत उठा के आगे दी पिछले वाले कलमा को। यहां पे हरकत उठा के पीछे नहीं देंगे, इसको हज़फ करेंगे क्योंकि इसके बाद वाव नहीं है। तो ये लफ्ज बना हमारा तजजी। तो ये है तजजी। नफ्सुन इस्म, अन हरफे जर, फिर ये मजरूर इसम, शैयन इसम मंसूब, वाव फिर अत्फ, ला नाफिया, युकबालू। ये क्या है जी? ये सामिया यसमाऊ के वजन पे काबिला यकबालू से युकबालू फेल मुजारे मजहूल है, जिसमें आइन कलमा हमेशा मफ्तू होता है। ये बड़ा जामे फिक्रा है कि फेल मुजारे में आइन कलमा हमेशा मफ्तू होता है। ये बा, ये तो ये या इलामते मुजारे मजमूम हो जाती है। यक बिलू
سمع یسمع، یقبلو سے یقبلو ہو گیا. منہا حرف جر، ہا مجرور، شفاعت اسم تنوین کی وجہ سے، واو پھر عطف، لا نافیہ، یؤخذو اسی وزن پہ، یقبلو یہ ہے اخذ یاخذ، اخذ یاخذ، تو یاخذ جو ہے یہ ایسے ہے. یہ یاخذ کا یفتح، یفتح کا جو مجہول ہے وہ کیا ہے؟ یفتح. تو یفتح کے وزن پہ اس کو اگر لے کے آئیں گے، یا یہ بنے گا یاخذ یؤخذ. تو یؤخذ یا کے اوپر چونکہ پیش ہے تو ہم حمزہ کو واو کے اوپر لکھیں گے اور ساکن کریں گے. تو یہ ہے اس کے لکھنے کی وجہ کہ یہاں پہ یاخذ میں حمزہ کو الف کے اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا ماقبل یا کے اوپر زبر ہے، اور یؤخذ میں یا کے بعد حمزہ کو واو کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس واو کی ویلیو کوئی نہیں ہے، یہ رسم الخط ہے. کتابت حمزہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب حمزہ کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو تو اس کو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے. یؤخذ منہا عدل اسم ہے، یہ جار مجرور ہے، واو پھر عطف ہے، لا نافیہ ہے، ہم پھر ضمیر منفصل ہے اور مرفوع ہے. ینصرون یہ نصرہ ینصرو سے، ینصرو ینصرو یہ فعل مضارع مجہول ہے، مضارع مجہول. تو یہ ینصرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ینصرو سے ینصرو. یہ جی ہماری باتیں ہوئی مکمل علم صرف کے حوالے سے. ہر کلمے کو ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے بنتا ہے، کیسے اس کی ترکیب ہے، وہ بنا کے دیکھ لیا ہم نے. آگے چلتے ہیں علم نحو کے حوالے سے. ہاں جی، وستعینوا میں یہ جو واو ہے یہ علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر ہو کے ہمیشہ، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے. تو مرفوع ہو کے یہ فاعل بن رہی ہے یہاں پہ. تو یہ فاعل جو ہے، یہ فعل ان کو حکم ہوا ہے کہ یہ فعل کرو. یہ چونکہ فعل امر ہے، فعل امر میں یہ فاعل کسی چیز کو طلب کرے گا، اور اس سے مراد ہے تم سب کے سب مدد طلب کرو. یہ عین جو ہے، عین واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے تو اس کا معنی مدد ہے. الف سین تا لگانے کا مطلب یہ ہے، یہ طلب کرنے کے معنی میں آ گئی ہے. تو مدد طلب کرو، کون؟ تم. یہ واو کا مطلب ہے تم. تو تم ایک ہو یا دو، سب. تو نہیں ہے، یہ تم ہے. تو تم سب مدد طلب کرو. الف سین تا کا معنی ہوگا طلب کرنے میں، ان کا مدد، اور واو کا معنی ہوگا تم سب. کس چیز کی مدد سے؟ با ساتھ. اس با کو کہتے ہیں با، اس کا ایک خاص نام ہے باب استعانت. یہ بھی اسی کا روٹ ورڈ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. با کے اقسام میں سے ہیں. تو یہ اس با کو، با کے مختلف ہیں نام: الساق، استعانت، سببیہ، مصاحبت، مقابلہ و مبادلہ، تعدیہ، ظرفیت، یا با بمانی من، قسم، مطلب مختلف ہے. تو یہاں پہ اس با کو کہتے ہیں بائے استعانت. اس با کا عربی گرامر میں نام ہے با استعانت. یہ استعانت لفظ بھی اسی سے ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ یعنی ایسی با جس کے ساتھ مدد طلب کی جائے. تو اس با
کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں ان کے ساتھ مدد طلب کرنی ہے. تو بائی چانس ہمارا لفظ بھی یہ سیم آ گیا ہے تو آپ نے صبر کے ساتھ یہ جار مجرور دونوں یہ بائے جا رہا ہے نا تو اس کے دو مجرور ہے یعنی ان دو ٹولز کے ساتھ آپ نے یہ فعل سار انجام دینا ہے یعنی صبر اور نماز کے ساتھ آپ نے مدد جو ہے وہ طلب کرنی ہے. آپ کا معنی یہ ہے تم سب مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور صلاۃ کے. تو یہ ہوئے اس کے گرامیٹک انالیسز ڈفرینٹ الفاظ کے اپنی اپنی جگہ پہ اس کا معنی. واو پھر حرف عطف ہے. انہا تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے نو ڈاؤٹ. ہا جو ہے اس کا اسم ہے تو یہ جو کام ہے یہ بھاری ہے. یہ جو پیچھے ہا کا مطلب یہ پیچھے والے کام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنا جو ہے نا یہ ہا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہا کا مطلب یہ ہے. یہ ان کا اسم ہے تو جملہ ہمارا بن رہا ہے ان و اسمھا لکبیرۃ بہت بڑا ہے گراں ہے. لیکن یہ گراں نہیں ہے کن کے اوپر الا ان کو مستثنا اس گروپ میں سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. تو نکلے ہوئے کون ہیں خاشعین. تو یہ جر جمع مجرور جو ہے یہ مستثنا ہے اس گروپ سے. یہ جر مجرور جو ہے وہ باہر ہیں سوائے خاشعین کے. یہ ہر بندے کے اوپر گراں ہے. اچھا جی خاشعین کون ہے آگے خاشعین یہ الذین ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے اور حالت جر میں ہے. اچھا جی یہ حالت جر میں کیوں ہے الذین یہ اس میں موصولہ ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے محلن. چلو محلن مجرور ہے. محلن مجرور کا مطلب یہ ہے کہ خاشعین الذین تو یہ صفت ہے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. الذین اس کی صفت ہے. اچھا جی صفت کیسے بن رہی ہے اگر خاشع موصوف جو مجرور ہو تو صفت کو بھی مجرور ہی ہونا چاہیے. اچھا جی ہم اگر یہ کہتے ہیں جیسے ولد طویل ولد طویل جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ولد لڑکا لمبا ہے یہ تو جملہ ہمیں سمجھ چونکہ آگے صلہ موصولہ آ گیا تو موصولہ نے اپنی ڈیفینیشن آگے والے جملہ میں دینی ہوتی ہے. تو یہ اس میں موصولہ جو ہے وہ لوگ جو خاشعین ہیں. اچھا جی وہ لوگ جو ان کی صفت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے صفت ان کی. صفت کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. یظنون میں یہ واو علامت ضمیر ہو کے فاعل بن رہی ہے. وہ سب لوگ ظن یظن میں نے بتایا یقین کے معنی میں بھی آتا ہے اور گمان کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہ یقین کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. الذین وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں یقین رکھتے ہیں فعل ہے یہاں پہ انہم بے شک وہ پھر آگے جملہ آ گیا ہے یظنون یہ اس کا صلہ ہے انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی اسم الفاعل کرتے ہیں نہیں یا کریں گے نہیں. بامحاورہ جملہ جیسے بھی لکھا ہوا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم ایکسپلین کر رہے ہیں اس کی گرامیٹیکل انالیسس کہ ان کو یقین ہوتا ہے جو خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ یقین کے ساتھ اپنے آپ کی پوزیشن کو وہ ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ایک نہ ایک دن. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہوا بات کہ بے شک وہ سب لوگ کون الذین یا خاشعین یا یہ وہ فاعل جو یظنون جو یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ہی گروپ کا نام ہے.
خاشعین الذین یہ واو اور ان ہم یہ جمع کا صیغہ ہے. کیا ہے ان کی پوزیشن, ان کا حال کیا ہوگا؟ ملاقو ربہم, نون یہاں سے حذف کیا ہوا وہ پہلے میں بتا چکا ہوں. تو اپنے رب سے ملاقات, یہ ہم بھی وہی ہے خاشعین والا, اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات ان کی دوسری صفت ثانی کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک وہ سب کے سب طرف اس کی یعنی رب کی طرف راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی یہاں پہ خاشعین کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ انہوں نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور جا کر اس سے ملاقات کرنی ہے, اس سے ملنے والے ہیں. یہ ہے خاشعین کی ڈیفینیشن. اس کی صفت جو ہے وہ اس شکل میں ہم عربی گرامر میں اس کی نحو میں ڈیٹیل کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کلمہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں پہلے بھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو التی موصولہ ہے جو میں نے انعام کی تم پر. تو اس کی 69 نمبر لیکچر میں ساری ڈیٹیل اسی طرح بیان کی جا چکی ہے. وَأَنِّي, اور بے شک میں. ٹھیک ہے جی. یہ انی, یہ یا جو ہے یہ انعمتو میں پیش جو ہے یہ تاپشتو یہ علامت ضمیر ہے, یہ یا بھی ضمیر ہے. فضلتو یہ تا بھی ضمیر ہے علامت ضمیر علی العالمین. تو یہ تینوں کلمات جو ہیں ایک ہی ذات کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اس انعمتو یہ فعل ہے, علامت ضمیر ہو کے یہ فاعل بن رہی ہے. اس فاعل نے یہ فعل کی نعمت دینا کس کو؟ علیکم, تم پر. یہ منصوب ہے, منصوب ہو کے علیکم جار مجرور متعلق انعمتو. انعمتو میں نے انعام کیا کس کے اوپر؟ علیکم تمہارے اوپر. تو ہم جب جار مجرور آ جائے مرکب بن جائے تو یہ ہم کہتے ہیں متعلق فعل ہے. تو اور کیا کیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, ایک تو انعمتو کیا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, اور وہ بھی یہ کم ضمیر جو ہے یہ منصوب ہوگی اور مفعول بن رہی ہے. یہاں پہ یہ فاعل ہے, یہ فعل ہے. فعل جمع فاعل جمع مفعول. علی العالمین, تمام جہانوں پر تم کو میں نے فضیلت دی. تم یہ منصوب ہے, یہ مفعول بنے گی. تو فعل جمع فاعل, فعل جمع فاعل جمع مفعول, اور علی العالمین متعلق فعل. یہ مل کے ایک جملہ بنا. اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر. واتقوا میں واو فاعل ہے, یہ علامت ضمیر ہو کے فاعل بن رہا ہے. اس فاعل نے یہ فعل کرنا ہے ڈرنے کا. کس سے ڈرنا ہے؟ اس دن سے. یہ مفعول ہے. اور تم سب کے سب ڈرو اس دن سے. ڈرنے کا معنی بچو اس دن سے. وقایا یعنی تم اس دن سے بچو. اس دن کی آگے صفت ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا. لا تجزی یہ نافیہ ہے. تجزی بدلہ نہ دے گی, بدلہ نہ دے گی.
یہ تھا جزایا یجزیو، یجزیو، یجزیان، یجزیون، تجزیو. یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا نہیں ہے، واحد مؤنث غائب. تو وہ بدلہ نہ دے گی کون ہے؟ یہ فاعل ہے. یہ نفس عربی زبان میں مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، مؤنث. تو یہ مؤنث بدلہ نہ دے گی، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ دے گی کیا ہے؟ مفعول کیا ہے چیز؟ یہ مفعول ہے. اس میں چھپا ہوا فاعل کون ہے؟ ہیا، علامت ضمیر، اور وہ فاعل بن رہی ہے. تو اس فاعل نے جو آگے ظاہر ہو گئی ہے نفسن کی شکل میں، یہ ہیا اور یہ نفسن ایک ہی بات ہے. تو کوئی جان، کوئی نفس بدلہ نہیں دے گی بدلے میں کچھ بھی، شیئن، کوئی چیز بھی. کس کو؟ یہ متعلق ہے، یہ ہم کہیں گے متعلق فعل. تو کوئی جان کسی دوسری جان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکے گی. اور آگے کیا ہے جی؟ پھر لا نافیہ ہے، ہم کہیں گے یہ یومن کی صفت اول ہے. یہ اس کی صفت ثانی ہے. آگے یہ اس کی صفت ثالث ہے، عدل. اور آگے پھر اور کیا ہے؟ ولا ہم ینصرون بھی. یہ تینوں واو جو ہیں، یہ 1، 2 اور 3، یہ 4 صفات کے درمیان عطف کا کام کر رہی ہیں. یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی، سارے نفی کے جملے ہیں، نہ ہونے والے کام ہیں، ہر ایک کے پہلے لا لگا ہوا ہے. تو یہ نفی کے جملے جو ہیں، ان چاروں جملوں کے درمیان ایک ایک واو جو ہے عطف کے طور آ رہی ہے. تو یہ ہے صفت کس کی؟ یہ اس دن کی یہ صفت ہے کہ اس دن میں یہ بھی نہیں ہوگا، اس دن میں یہ بھی نہیں ہوگا، اس دن میں یہ بھی نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا سوائے اللہ کے حکم سے. جی ولا یقبل، ہم کہتے ہیں ہم کہہ چکے ہیں یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور اس کے اندر بھی ہوگا چھپا ہوتا ہے جو نائب فاعل ہوتا ہے. تو وہ نائب فاعل یہ ہے، نائب فاعل یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ضمہ کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ تنوین اس کی ہمیں نظر آ رہی ہے. نہیں قبول کی جائے گی شفاعت منہا، اس سے. یہ ہا کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس نفس کی طرف. جو نفس بدلہ نہیں دے سکے گا کچھ بھی، وہی نفس اس سے کچھ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اور پھر یہ یو خاضو ہے، اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے جو نائب فاعل ہے، اور وہ عدل ان کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہے نائب فاعل. تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مرفوع ہے. تو یہ ہا ضمیر جو یہاں سے بھی اسی نفس کی طرف آ رہی ہے. یہ جان کچھ بھی نہیں کر سکے گی اس دن، نہ تو کسی اور کو، کسی اور نفس کو وہ کوئی چیز دے سکے گی بدلے میں، نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی، اور ولا یؤخذ، اور نہ اس سے لیا جائے گا عدل، اور
نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ ینصرون میں یہ واو علامت ضمیر ہو کر کیا بن رہی ہے؟ نائب فاعل. تو یہ نائب فاعل ہے. ینصرون چونکہ فعل مضارع مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل اس کے اندر ہے اور یہ مبتدا ہے اس کا. یہ اس جملے کا مبتدا ہے. ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل ہوا ہما ہم، یہ وہ ہم ہے مرفوع ہو کے مبتدا بن کے، مبتدا بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مرفوع مبتدا اور یہ اس کی خبر اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ، یہ ایک پورا جملہ ہے جو اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے. اور یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر حالت نصب میں. کیوں حالت نصب میں؟ کہ یہ یومن کی صفت ہے تو یہ جملہ بھی حالت نصب محلن منصوب ہے، یہ جملہ بھی محلن منصوب ہے، یہ جملہ بھی محلن منصوب ہے، اور یہ جملہ بھی محلن منصوب ہے. کیوں؟ کہ یہ چاروں صفات ہیں اس یومن کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈبے چاروں جو میں نے بنائے ہیں، یہ جملہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے. اسی طرح یہ بھی، اسی طرح یہ جملہ بھی، اسی طرح یہ جملہ بھی. یہ سارے چاروں جملے محلن منصوب ہیں اور یہ صفات ہیں چاروں اس دن کی جس سے ہم نے بچنا ہے، اور تم ڈرو یا بچو اس دن سے جن کی صفات یہ ہیں.